عید کے بعد جو ہے وہ بڑا اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باہر نکلنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں نظر آتی ہے۔ کراچی کے اندر عارف الوی کا دھڑا ہے، KPK کے اندر علی امین صاحب ہیں۔ موجودہ قیادت جو ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہی نہیں چاہتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے مخلص ہیں؟ اگر مخلص ہیں تو ان کا یہ والا ترسیلات زر کا بائیکاٹ کرنا، IMF کو خط لکھنا، اس سے شہباز شریف کو ذاتی طور پہ نقصان نہیں ہوگا یا شہباز حکومت کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ سلامتی اجلاس میں آپ کو نہیں لگتا تھا پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا؟ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ عید کے بعد آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جو پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں، پنجاب سے لوگ نہیں نکل پائے، شیر افضل مروت، فیصل چودھری، وہ بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور کون آپ کو چوتھا اور پانچواں نام دی گنوائیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بناتے نظر آئے، آپ کے سامنے سے چیزیں گزری۔ آپ پاناما کیس میں نواز شریف کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں۔ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں؟ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی، اور عید اسپیشل میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے عید مبارک سر۔ خیر مبارک۔ بڑے فیوریٹ وکیل ہیں آپ میرے، یقین کریں سب سے مہنگے وکیل بھی ہیں اور سب سے شاندار وکیل بھی ہیں۔ مہربانی۔ آپ کی میں نے جرا سنی ہوئی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ سر سلمان اکرم راجہ کون ہے؟ عوام جاننا چاہتی ہے، سیاست میں کس طرح آئے اور یونیورسٹی لائف کیسی تھی؟ دیکھیے جی، میں ایک عام سا شخص ہوں، وکالت سے تعلق ہے، والد صاحب کا تعلق بھی وکالت کے پیشے سے تھا، انہوں نے بہت محنت کی، اپنا نام مقام بنایا۔ بالکل۔ جب تک ہم لوگ آئے تو وہ ایک بہت مستحکم پاکستان کے بڑے وکلاء میں سے تھے۔ بالکل اکرم راجہ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو بھی ایک زندگی میں مواقع ملے وہ ملے۔ میری ابتدائی تعلیم جو ہے 5 سال کی عمر سے 18 سال کی عمر تک وہ HSN کالج لاہور میں ہوئی۔ اس کے بعد میں برطانیہ چلا گیا 18 سال کی عمر میں، کیمبرج یونیورسٹی وہاں رہا، پھر اس کے بعد لنڈن یونیورسٹی میں رہا، وہاں سے ایک ڈگری LLM کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان آیا، پھر دوبارہ باہر گیا، اس دفعہ امریکہ گیا، ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں سے ایک ڈگری کی۔ تو تعلیمی جو سفر ہے وہ ٹھیک رہا۔ دیکھیں یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، وہ کیمبرج ہو یا وہ ہارورڈ ہو، ان میں داخلہ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے ملنا۔ یہ کسی اس بنیاد پہ نہیں ملتا کہ آپ فیس ادا کر سکتے ہیں صرف تو آپ کو داخلہ مل جائے۔ تو ان میں داخلے کے لیے ایک تگ و دو، ایک جد و جہد کرنی پڑتی ہے، سالوں پر محیط۔ تو جو طالب علمی کا زمانہ تھا وہ ٹھیک تھا، کافی محنت وغیرہ ہوئی اس دوران۔ اس کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا شوق عمومی طور پہ بھی ہمیشہ سے تھا۔ والد صاحب کو بہت شغف تھا شاعری، قرآن پاک کا مطالعہ، تلاوت، تو یہ بچپن سے یہ چیزیں ساتھ رہیں۔ اسکول میں جو پڑھا وہ ایک چیز ہے، لیکن جو گھر میں تعلیم ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اہم تھی۔ اوائل سے ہی، بالکل شروع سے ہی روز ہم نے کچھ صورتیں پڑھنا، عربی زبان کے لیے ایک لگاؤ اسی سے پیدا ہوا، فارسی زبان سے لگاؤ پیدا ہوا۔ والد صاحب فارسی شاعری بھی پڑھتے تھے، سناتے تھے، لکھاتے تھے، کہتے تھے لفظ سمجھو سیکھو، اردو بھی اسی طرح۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ فرہنگ ایران جو یہاں لاہور میں تھا اور اب ہے، وہاں 5 ان کے درجے تھے فارسی زبان کے، وہ کیے۔ پھر اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز اس وقت ہوتا تھا، اب اس کو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کہتے ہیں، وہاں سے عربی میں ڈپلومہ کیا۔ برطانیہ میں جو میری ڈگری تھی پہلی وہ معاشیات میں تھی، اس کے بعد قانون کی طرف آیا لنڈن میں، امریکہ ہارورڈ میں۔ تو اچھا تھا یہ سفر، لیکن یہ جاری ہے۔ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ میرا جو کتاب سے تعلق ہے وہ سب سے مستحکم۔ پڑھاکو تھے بچے آپ؟ جی جی بالکل، شرارتی نہیں جیسے شرارتی ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ ہیں، کچھ شرارتیں بھی ہوں گی اس دور میں، بالکل ہیں، ان کا ذکر شاید اب میں نہ کرنا چاہوں، وہ بھی ہے معاملہ، بالکل تھا۔
لیکن جو ایک کتاب سے تعلق تھا اور خیالات کی دنیا سے جو تعلق تھا وہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب سب سے فیوریٹ بک کون سی ہے آپ کی اب جو ابھی تک مطلب منٹو صاحب کو شاید آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی جہاں تک دیکھیں فکشن نان فکشن تو دونوں چیزیں ہیں نا۔ اب بچپن جو ہے بالکل اگر شروع کے دنوں میں چلے جائیں تو مقبول جہانگیر صاحب عمر و عیار اور امیر حمزہ کی جو لکھتے تھے کہانیاں بچوں کے لیے، اس کو آسان فہم کر کے، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک مستحکم بنیاد تھی اردو زبان سے شغف کے لیے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت آتا تھا، نونہال آتا تھا، والد صاحب جو عام لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہی آپ پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ والد صاحب کا بڑا نام ہے ایلیٹ کلاس میں ان کا، اور آپ بتا رہے ہیں فارسی آپ کو عربی پڑھاتے تھے، بڑی بات ایسا ہی ہے۔ یہ ان کی اپنی جو زندگی تھی وہ ایک کتاب اور خیال سے جڑی ہوئی تھی، تو وہ میں بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے دن کو ایچسن کالج جاتا تھا، لیکن گھر کا ماحول جو تھا وہ ایک خالصتاً میں کہوں گا پاکستانی ماحول تھا، ایک مڈل کلاس کا ماحول تھا، اور شاعری سے جڑا ہوا، قرآن پاک سے جڑا ہوا، یہ جو ہماری تعلیم و تربیت کے جو نظریات ہیں ان سے جڑا ہوا، تو یہ ایک اچھی بات تھی، خوش قسمتی میں اس کو کہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر فکشن پڑھنے کو ملی جب عمر تھوڑی بڑی، بالکل منٹو صاحب سارے کا سارا میں پڑھ چکا تھا میرا خیال ہے 14 سال کی عمر تک، اور ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے میں نسیم حجازی بھی پڑھتا تھا۔ اچھا، نسیم حجازی دونوں لے کے چلتے تھے۔ نسیم حجازی کے سارے ناول مجھے یاد ہے اس وقت جب میں نے نسیم حجازی کو آخری جو پڑھا، اس کے بعد بھی انہوں نے لکھے، مطلب وہ خاک اور خون اور آخری چٹان، یوسف بن تاشفین، اور تمام جو اس وقت تک ان کے ناول تھے، مجھے یاد ہے 15 ناول تھے نسیم حجازی کے، وہ سارے کے سارے پڑھ ڈالے۔ لیکن انگریزی سے بھی شغف تھا اس کے ساتھ ہی، والد صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی گھر میں۔ مجھے یاد ہے سن 81 کا سال تھا جب پہلی بار میں نے برٹن رسل کی ایک کتاب والد صاحب کی لائبریری میں ڈھونڈی، نیو ہوپس فار اے چینجنگ ورلڈ، اور پھر رسل کے ساتھ بہت سال تعلق رہا۔ اس سے دیگر جو مغرب کے فلاسفر ہیں، فلسفی ہیں، ان سے تعلق ہو گیا۔ پھر اقبال کی شاعری کے ذریعے احساس ہوا کہ نیٹشے سے کتنا اقبال کا ایک مکالمہ ہے، جو جرمن فلاسفر تھے، برگسون کا بہت بڑا رول ہے اقبال کی زندگی میں اور اقبال کی شاعری میں، تو وہ تعلق پھر پیدا ہوا رہا۔ اسی طرح یونیورسٹی جب میں برطانیہ چلا گیا تو وہاں جاتے ہی کچھ لوگوں سے دوستی ہوئی کیمبرج یونیورسٹی میں، جو اس زمانے میں بہت ایک اثر تھا سید حسین نصر کا تعلق ایک آپ کہہ لیجئے فکری یا روحانی حلقے سے تھا، جس کے جو بانی تھے یا سربراہ تھے فرتزوف شوان، جو کہ ایک آسٹرین یہودی تھے جو مسلمان ہوئے عیسیٰ نور الدین کے نام سے، اور انہوں نے بہت کتابیں لکھیں تصوف کے حوالے سے۔ تو جو کیمبرج یونیورسٹی کا دور تھا میرا، وہ کہنے کے تو میں اکنامکس کا معاشیات کا طالب علم تھا، لیکن وہ تصوف کے معاملات میں زیادہ گزرا، فرتزوف شوان ہو، سید حسین نصر ہوں۔ انہی دنوں چھٹیوں میں جب میں واپس آیا ایک دفعہ تو ملاقات واصف علی واصف صاحب سے ہو گئی یا لاہور شہر میں، اور اس کے بعد تو یہ عالم تھا کہ ہر 10-12 ہفتوں کے بعد جب وہاں چھٹی ہوتی تھی، کیمبرج میں یہ تھا کہ 10 ہفتوں کی ٹرم ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 1-2 ہفتوں کی چھٹی ہو جاتی تھی، میں دوڑ کے واپس لاہور آتا تھا۔ اور یہاں جو واصف صاحب کی محفلیں تھیں ان میں اشفاق احمد بیٹھتے تھے، بانو قدسیہ ہوتی تھیں، اس میں منو بھائی ہوتے تھے، جو ان کی گفتگو ہوتی آپ اٹینڈ کرتے تھے؟ بہت 1985 سے لے کر جب واصف صاحب کی رحلت ہوتی ہے 1993 تک، تو یہ میرا بالکل سب سے اہم جو میری زندگی کا یہ دور تھا، وہ واصف صاحب کی محفلیں تھیں، اور وہاں جو گفتگو ہوتی تھی، اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ، حنیف رامے صاحب آیا کرتے تھے، جسٹس سمدانی آیا کرتے تھے گائے بگائے۔ تو شہر کا کوئی ایسا صاحب علم کتاب شاعری سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا جو وہاں نہ آتا ہو ان محفلوں میں۔
تو وہاں بیٹھ کے صرف ان کی باتیں سننا، ان کا جو انداز تکلم تھا، جو ان کا غور و خوض تھا، وہی ایک کمال، ایک میں کہوں گا ایک مارکہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شاعری تھی وہ چلتی رہی۔ شاعری میں شوق، شاعری تو میں نے خود کبھی نہیں کی، لیکن شاعری میں جو شوق تھا انہی دنوں میں بہت شد و مد سے فیض صاحب کی شاعری بھی، لیکن ساتھ ہی نون میم راشد کی شاعری بھی زندگی میں داخل ہوئی۔ دونوں چیزیں رکھی ہیں بیلنس۔ جی بالکل بالکل، لیفٹ رائٹ آپ کہہ وہی میں کہہ رہا ہوں، لیفٹ اور رائٹ دونوں کو آپ لے کے چلے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے ہضم کرنا، دونوں کو برابر ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہ بالکل فیض صاحب کی شاعری ہو یا فراز صاحب کی شاعری ہو یا راشد کی شاعری ہو، یہ بہت ہی اڑنا بچھونا رہا اس تمام عرصے کا۔ اچھا، اس سے پہلے میں عرض کروں، جو اسکول کے آخری چند سال تھے ایچسن کالج میں، ساحر لدھیانوی سے شناسائی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، وہ ایک اور جو اس عمر میں جو ہے آپ سمجھیے لڑکپن میں ساحر سے بڑا شاعر کوئی معلوم نہیں ہوتا۔ کیا خوبصورت۔ جب میں پہنچا برطانیہ 18 سال کی عمر میں کیمبرج یونیورسٹی، تو وہاں گفتگو لوگوں سے ہوتی تھی، دوستوں سے، تو یہ بات پھیل گئی کہ اس کو نہ صرف کلیات اقبال ساری زبانی یاد ہے، جو کہ درست ہے، مجھے پوری اردو کلیات اقبال زبانی یاد تھی، لیکن ساحر بھی پورا مجھے یاد تھا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، والد صاحب کے فیوریٹ تھے آپ؟ ہو سکتا ہے، بڑا بیٹا تھا شاید، زیادہ طبیعت میں سختی آپ کے بڑی، ویسے جتنا آپ شاعرانہ رہے ہیں، لیفٹ کو پڑھا ہے، رائٹ کو پڑھا ہے، تمام وہ بڑے نام، لیکن یہ طبیعت پہ سختی، مطلب آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ آپ سے اتنے خوش نہیں ہیں، یہ والد صاحب سے چیزیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پارٹی میں لوگ خوش نہیں ہیں۔ دیکھیے، ڈسپلن اور اصول جو ہے اس کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ ڈسپلن تو ہے آپ، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پارٹی میں کوئی 2-4 غیر متعلق قسم کے لوگ ہوں گے جو جن کو میڈیا بڑھاوا دیتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹی میں سمجھتا ہوں جو باشعور لوگ ہیں، جو سیریس لوگ ہیں، وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ اصول کی خاطر سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک دکھاوے کی دوستی کے لیے آپ بے اصولی کریں۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیکھیں، سیاست ہے کیا؟ سیاست کوئی آگے بڑھنے کا زینہ نہیں ہے میری نظر میں۔ اگر وہ کرنا ہوتا تو وکالت بہت کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، والد صاحب نے تو خیر جو کیا، لیکن کوئی بھی اپنی وکالت جو ہے وہ وراثت میں آگے نہیں دے سکتا۔ آپ 2-4-6 مہینے تو ہو سکتا ہے چیمبر چلا لیں، لیکن اس کے بعد آپ کی اپنی قابلیت اور اپنی جو پرفارمنس ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ چلے جاتے ہیں اگر آپ کام نہیں کر رہے۔ تو اب 33 سال ہو گئے وکالت میں، اور میں سمجھتا ہوں اچھا وقت گزرا۔ اس میں ظاہر ہے کہ کمپنیوں کے کارپوریٹ کیس بھی کیے، لیکن اس تمام عرصے میں میں نے سینکڑوں ہزاروں کیس لیبر کے کیے، مزدوروں کے کیے، اور وہ ہمیشہ مفت کیے۔ میں نے شروع دن سے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی مزدور کا کیس جو ہے اس کے مقابلے میں خواہ کوئی کیوں نہ ہو، امیر سے امیر جو ہے کمپنی آجر نہ ہو، اور کوئی بھی وکیل کیوں نہ ہو، تو مزدوروں کے بے شمار کیس میں نے کیے۔ میرے سامنے کبھی مد مقابل، میں خیر نام نہیں لیتا، تمام بڑے وکلاء پاکستان کے مد مقابل رہے، اور وہ مقدمے کیے، وہ پینشنرز کے کیس ہوں، وہ پی ٹی سی ایل کے کسی چوکیدار کا کیس ہو، وہ ویج بورڈ میں صحافیوں کے کیس جو ہیں، 2-3 ویج بورڈ جو ہیں وہ صحافیوں کی طرف سے میں ان میں پیش ہوا، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں وہ ہم نے مقدمے جیتے۔ تو یہ ایک عنصر رہا۔ آسما جہانگیر سے میری بہت شروع اوائل میں ملاقات ہو گئی، ان سے بڑا گہرا تعلق پیدا ہو گیا۔ آسما جہانگیر صاحبہ سے ان کے ساتھ ہمیشہ 1994-95 سے لے کر ان کی وفات تک، بلکہ آخری دن جب ان کی رحلت ہوئی ہے، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اسی دن اس صبح میری ان سے بات ہوئی فون پر، اور اس کے چند منٹ بعد وہ وفات پا گئیں، جس کا بہت ہی دھچکا اور افسوس تھا۔ لیکن آسما کے ساتھ سائمہ وحید کیس اگر آپ دیکھیں 1995-96 کا، اور اس کے بعد بہت تعلق رہا۔ تو یہ وکالت کے اندر میں سمجھتا ہوں جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اصغر خان صاحب کا وکیل رہا کہ سیاست میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں ڈاکٹر مبشر حسن کا وکیل رہا NRO کے خلاف، کہ ملک میں آپ کرپشن سے متعلق جو مقدمات ہیں ان کو یک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قوم کا ایک حق ہے جو لوٹا گیا ہے، اس لوٹ کو آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اس طرح کے بے شمار مقدمات ہیں۔ سو وکالت میں میں سمجھتا ہوں جو کچھ ایک وکیل حاصل کر سکتا ہے
خدمت کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ مجھے مل گیا۔ لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے دعائیں تھیں، کرم تھا اور محنت تھی۔ محنت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن صرف محنت سے بھی نہیں ہوتا۔ میں والد کی دعائیں تھیں کہ اس میں والد ہوں، والدہ ہوں، نظر کرم تھی بزرگوں کی، تو یہ سب کچھ مل کے میں سمجھتا ہوں بات بنتی ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب کیا، میں یہی کرتا رہوں؟ ٹھیک ہے، پیسے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کیا اس کا کوئی انت ہے؟ کیا یہی تمنا کی وسعت ہے کہ شعر سنائی دے علامہ اقبال کا جو شعر آپ کو بڑا ہی پسند ہو وہ تو سنائیں۔ دیکھیں بہت ہیں شعر جو ہے نا، وہ نکلتا ہے اندر سے موقع کے لحاظ ابھی کوئی سنا آئے گا تو میں بالکل عرض کر دوں گا، وہ ہو جائے گی بات۔ دیکھیں عید کے موقع پہ تو جو شعر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے، علامہ نے کہا ہے عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین۔ ایک آزاد منش قوم جو ہے، اس کی عید جو ہے وہ شکو ہے ملک و دین ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک آزاد قوم ہے، اور اس کا جو وطن ہے، اس کا جو ملک ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو خیالات ہیں اقبال کے، اقبال میں بہت زندگی ہے، بجھی عشق کی آگ راکھ ہے، مسلمان نہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ زندگی کو میں سمجھتا ہوں ایک مقصد بھی دیتی ہیں اور ایک آپ کو تحریک عطا کرتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ اقبال ہو یا فیض ہوں، میرے لیے تو راشد بھی بہت زیادہ تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ان کی جو جمالیاتی حس ہے، وہ جمالیاتی حس جو ہے وہ ہر انسان کی ایک طرح سے میں کہوں گا روداد ہے۔ تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں، کیا خوبصورت۔ 9 سال یوں گزرے جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، شاعری جو ہے وہ آپ کا ایک تمدن سے روحانی رشتہ پیدا کرتی ہے، شاعری بھی اور بلکہ جو فکشن ہے وہ ایسے۔ جس نے میں سمجھتا ہوں منٹو کو نہیں پڑھا، یا جس نے کرشن چندر کو نہیں پڑھا، یا جس نے غلام عباس کو نہیں پڑھا، اس کا وہ تعلق نہیں ہے ہمارے ماضی سے، ہمارے تمدن سے، جو اس کا ہے جس نے یہ سب کچھ پڑھا اور پڑھ کے بڑا ہوا۔ تو وہ جو دور تھا، میں سمجھتا ہوں 10-11 سال کی عمر سے لے کر 17-18 سال کا، اس دوران جو کتاب پڑھی پریم چند کا کفن کا، کیا بھول سکتا ہے؟ ایک دفعہ کبھی وہ پڑھ لے۔ میں اتنا امپریسڈ ہو رہا ہوں آپ سے، یقین کریں کہ مطلب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ سب کچھ پڑھا ہے، اور آپ کا صرف ایک پولیٹیکل آپ کی وہ چل رہی ہوتی ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ اصل میں سلمان اکرم صاحب ہیں کیا۔ کمال، مطلب بڑا امپریس ہوا میں تو، یقین کریں جو آپ نے نام لے دیے ہیں۔ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں اب جو معاملات ہیں ہمارے سامنے، وہ معاشی نوعیت کے ہیں، وہ سیاسی نوعیت کے ہیں۔ جو کچھ اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تاریخ کا ایک بالکل ایک وہ لمحہ ہے جب ہم بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں، اور بہت بڑا اس کا خمیازہ ہم بھگت سکتے ہیں۔ ہمیں اس ملک کے بارے میں اب ایک نیا معاشی معاہدہ بھی کرنا ہوگا۔ دیکھیے بلوچستان کی جو وسائل ہیں ان کو جس طرح سے استعمال کیا گیا وہ ایک سانحہ ہے۔ جس طرح بلوچستان میں سیاسی عمل کو روندا گیا، اور آج نہیں، یہ 77 سال سے ہو رہا ہے۔ آج جو ہم پاکستان پورے میں دیکھ رہے ہیں الیکشن کی لوٹ، یہ بلوچستان میں تو 7-8 دہائیوں پر محیط ہے نا معاملہ۔ تو جو میرا دوسرا پہلو ہے معاشیات کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ اب لمحہ ہے کہ اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے، اور وہ گفتگو کی جائے جس کا براہ راست تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے بالکل ہے سر، بالکل ہے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ بڑا اعلان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، باہر نکلنے کا اعلان کیا گیا ہے، تو کیا لایا عمل ہے؟ خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ دیکھیں خان صاحب انشاءاللہ ضرور باہر آئیں گے۔ اور دیکھیں خان صاحب کیوں ہیں جیل میں؟ خان صاحب جیل میں اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے کوئی مقدمے ٹھیک نہیں لڑے جا رہے، یا یہ کہ ہم نے احتجاج میں کوئی بہت کمی کی ہے۔ وہ احتجاج 24 یا 26 نومبر کا ہو یا اس سے پہلے کا ہو، احتجاج اپنی جگہ ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو قید ہے وہ مظہر ہے ان تمام علائشوں کی
جن سے یہ ملک دوچار ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. آج عدلیہ پہ جو حملہ ہوا، جس طرح جھوٹ اور فریب پر مبنی مقدمے قائم کیے جاتے ہیں، جس طرح الیکشن کو لوٹا گیا، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ان کو ہمیں رد کرنا ہے. جب ہم بحیثیت قوم مجموعی طور پہ ان چیزوں کو رد کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جھوٹ کا جو نظام ہے یہ تحلیل ہو جائے گا. اس کے لیے شاید ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ بھی نہ آنا پڑے. ہمارا ارادہ اگر ظاہر ہو جائے، جو طالع آزما ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے یہ قوم متحد ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جبر کا نظام تحلیل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پھر بھی اصرار کرتے ہیں تو تاریخ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہی عبارت ہوئی ہے. تاریخ بدلنے کے لیے قومیں نکلتی ہیں، باہر میدانوں میں نکلتی ہیں، سڑکوں پہ نکلتی ہیں، صدا بلند کرتی ہیں. یہ ضروری ہوا کرتا ہے. اگر معاملات ایک حد سے آگے چلے جائیں جو اس وقت جا رہے ہیں، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، جس طرح نہتے لوگوں پر گولی چلی ہے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، وہ اسلام آباد میں ہو، مہرنگ، یا وہ کراچی میں ہو جو کچھ ہوا، اسی طرح جو حملے ہوئے ہیں، جو کل ہوا واقعہ کاٹلنگ مردان میں جس میں 9 بے گناہ شہری مارے گئے. تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ سمجھ کا بھی فقدان ہے اور شاید خلوص کا بھی فقدان ہے. کیونکہ ایک شخص یا ایک طاقت جو پاکستان سے آج مخلص ہے وہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دے گی. وہ بیٹھے گی، وہ لوگوں کی بات سنے گی، حقیقی نمائندوں کی بات سنے گی. جو زخم خوردہ لوگ ہیں وہ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، ان کی بات سنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جبر کے زور سے، ڈنڈے سے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ملک ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح. سر 3 سوال صرف آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں نظر آتی ہے. کراچی کے اندر عارف علوی کا دھڑا ہے، KPK کے اندر علی امین صاحب ہیں، سندھ کے اندر علیم عادل شیخ صاحب ہیں، پنجاب کے اندر علیمہ خان اور حماد اظہر ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ جنرل سیکرٹری ہیں. یہ اختراع ہے ذہنوں کی. ہر پارٹی میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دھڑا قرار دینا بالکل غلط ہے. آپ نے کہا عارف علوی کا کوئی دھڑا ہے، بالکل کوئی عارف علوی صاحب کا حریف آپ کی نہیں. یہ وہ لوگ ایسی بات پھیلاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دھڑے ہوں، جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انتشار ہو. نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے، نہ بن رہا ہے، نہ پارٹی کے اندر دھڑے ہیں. ایک تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے صدر ہونا چاہیے، کوئی سمجھتا ہے نہیں مجھے صدر ہونا چاہیے. اس طرح کی گفتگو چلتی رہتی ہے اور یہ صحت مندانہ گفتگو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں. عمران خان کے پیچھے پوری پارٹی متحد ہے. عمران خان واحد لیڈر ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کا محور ہیں اور ان کی رہائی انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی. پاکستان کے نظام کو ہم ٹھیک کریں گے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی گرفتاری نہ ہو سکے، اس قسم کے جھوٹے مقدمے نہ بن سکے. موجودہ قیادت جو ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہی نہیں چاہتی. علی امین گنڈا پور صاحب کو تیمور جھگڑا کے حوالے سے کہا گیا تھا، پیغام تھا عمران خان صاحب کا کہ کابینہ میں شامل کیا جائے. ابھی تک کابینہ میں شامل نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے گورنمنٹ چلاؤں. خان صاحب نے تو باہر آنا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو عوام کے نہیں، ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں لانا چاہتے. دیکھیں کیا مجھے فائدہ ہے خان صاحب کے باہر نہ آنے سے، آپ مجھے بتائیے. لیکن خان صاحب باہر آتے ہیں تو پوری صورتحال بدل جاتی ہے. ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ پاکستانی قوم کے لیڈر ہیں. پورا میں سمجھتا ہوں جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی خوف سے ان کو وہ طاقتیں جنہوں نے ان کو قید کیا ہوا ہے باہر آنے نہیں دے رہی. تو پاکستان جو ہے اس وقت تناؤ کا شکار ہے اور اس تناؤ کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا. عمران خان جو قوم کے لیڈر ہیں ان کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ہماری پوری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہ باہر آئیں. ہم عدالتی جنگ تو لڑ ہی رہے ہیں اور ہم سیاسی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ہم ہر طبقے کے لوگوں سے، ہر اس شخص سے اور ہر اس قوت سے بات کر رہے ہیں جو ایک متحد تحریک جو ہے ہمیں بنانے میں ہماری معاون ہو. لیکن سندھ میں جو پانی کا مسئلہ ہے، ہم سندھ گئے، وہاں ہم نے بات کی. ہم بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت سے حل نہیں ہوگا. جو ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا. اشرف غنی کا دور حکومت ہو یا اس کے بعد طالبان کا مکالمہ کیا کابل کے ساتھ، اس مکالمے کے نتیجے میں بہت دہشت گردی میں کمی آئی. ختم ہو گئی تھی بلکہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں. تو یہ وہ عوامل ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے راستے میں اس وقت کھڑے ہیں بحیثیت قوم. ان کو ہم انشاءاللہ سر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے
اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل آپ نے کہا کہ دہشت گردی میں کمی ہے. عمران خان نے جو مذاکرات کے حوالے سے باتیں کی تھی یا اپنی گورنمنٹ کے اندر یہ اکتوبر 2021 کے اندر یہ مذاکرات کا چلا تھا. اگست 2021 میں مذاکرات کی بات چلی تھی اور 2022 کے اندر 18 حملے کیے تھے بی ایل اے نے, ٹی ٹی پی نے حملے کیے تھے اور 45% زیادہ حملے تھے. یعنی کہ مذاکرات سے حملے بڑھے, حملے رکے نہیں. تو وہ جو ضرب عضب کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا تھا, وہ عمران خان کی اس نرم پالیسی کی وجہ سے حملوں میں اضافہ ہوا. میرے پاس وہ سارا ڈیٹا کرتا ہوں. دیکھیں 224 افراد شہید ہوئے تھے. دیکھیں مذاکرات کی بات تو کابل کے ساتھ میں نے کی نا, بی ایل اے کے ساتھ تو کسی نے مذاکرات نہیں. ٹی ٹی پی کی بات کرو سر. جی ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے, آپ 2021 کا 20 کا سال دیکھیں, اشرف غنی کا دور دیکھیں, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ٹیم تھی جو مذاکرات میں مشغول تھی, جس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے, اس ٹیم کو ایک دم تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد ایک بد اعتمادی کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے. آپ ذرا جزیات میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کہا گیا کہ عمران خان اس لیے تبدیلی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو چیف بنانا چاہتے ہیں. یہ بات نہیں تھی. بارہا عمران خان نے سمجھایا ہے کہ ایک ٹیم تھی جو کابل کے ساتھ اس وقت مکالمہ کر رہی تھی اور کابل کو کہ جو حکمران ہیں ان کو اعتماد تھا. جب آپ نے اس ٹیم کو علیحدہ کیا تو آپ نے اپنی پالیسی بھی بدلی. اس کے بعد یہ رد عمل شروع ہوا. یہ سرسری بات نہیں ہوتی کہ آپ صرف نمبر دیکھیں, آپ اس کے پیچھے دیکھیں کیا عوامل تھے. اکتوبر 2021 میں کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے. تو جب بھی آپ اس معاملے کا حل نکالیں گے بالآخر آپ کو مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے. یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ ایک مد مقابل کو مکمل طور پہ ختم کر دیں. آپ صرف قتل اور جنگ سے نہیں جیت سکتے. یہ جنگ, وہاں جو طاقت بیٹھی ہوئی ہے, وہ طالبان ہوں یا اور لوگ ہوں, وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ کو ان کے ساتھ گفتگو ہی کرنی پڑے گی, میز پہ ہی بیٹھنا پڑے گا. ہر جنگ کا, ہر جو آپ عسکری آپریشن کرتے ہیں, اس کا بالآخر مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو اور کوئی تصفیہ ہو. اچھا سر, آپ بحیثیت پاکستانی, محب الوطن پاکستانی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے مخلص ہیں؟ بالکل ہیں. اگر مخلص ہیں تو ان کا یہ والا ترسیلات زر کو کا بائیکاٹ کرنا, آئی ایم ایف کو خط لکھنا, اس سے شہباز شریف کو ذاتی طور پہ نقصان نہیں ہوگا یا شہباز حکومت کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. نہیں دیکھیں ایسے آپ نہیں دیکھیں نا, ایسے نہیں ہے. دیکھیں اگر پاکستان پہ جھوٹ پر مبنی, جبر پر مبنی, فسطائیت پر مبنی حکومت قائم ہے تو اس حکومت کو ہٹانا ہم سب کا فرض ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی ہو. ہم سب کا فرض ہے کہ شرافت کی بحالی ہو. ہم دنیا کو اگر یہ کہتے ہیں, اپنے دوستوں کو اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ عمل جو ہے اس وسطائیت کو تقویت بخش رہا ہے, تمہارا اپنا قانون یہ کہتا ہے, آئی ایم ایف کا اپنا چارٹر ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, ملک میں قانون ہونا چاہیے. وہ کسی ایسے ملک میں پیسہ نہیں ڈالتے جہاں جنگل کا قانون ہو, جہاں فسطائیت ہو. یہ ان کے چارٹر میں لکھا ہے. حقیقتاً ٹھیک ہے وہ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ یاد دلانا کہ تمہارے چارٹر میں کیا لکھا ہے, دیگر کو یہ بتانا کہ تمہارا پیسہ جو ہے وہ فسطائیت کے فروغ کا باعث بن رہا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ ایک ہمارا بحیثیت ایک قوم ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم فسطائیت کو, دست قاتل کو ہمیشہ رد کریں گے. ہم کبھی بھی اس کی معاونت نہیں کریں گے. یہ ایک بہت کوتا بین بات ہے کہ اگلے 6 مہینے اچھے گزر جائیں, جبر ہے, فسطائیت ہے تو ہو جائے, ہونے دو. اس سے بالآخر ملک کمزور ہوتا ہے, اور یہی ہماری تاریخ ہے 77-78 سال کی. ہمارا زیادہ عرصہ جو ہے وہ عسکری حکومتوں کے تحت گزرا ہے, اور ہر عسکری حکومت نے پاکستان کو پہلے سے زیادہ کمزور چھوڑا ہے. میں آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں اور آپ کو دکھا سکتا ہوں شواہد کی بنیاد پر. چلے سر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ہے مذاکرات کی, دہشت گردوں کے ساتھ ہوں. دیکھیں اگر کسی نے آپ پہ بندوق تانی ہے تو آپ بھی اس کا جواب بندوق سے دیں گے, لیکن بالآخر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. بندوق بہت چلا لی, جب بندوق چل جاتی ہے تو پھر مذاکرات ہوتے ہیں. ممکن ہے آئندہ پھر بندوق چلانی پڑے, لیکن بالآخر آپ کو مذاکرات. قومی سلامتی اجلاس میں آپ کو نہیں لگتا تھا پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں وہ کیا اجلاس تھا, وہ 40-45 لوگ, انہوں نے کہا ایک بند کمرے میں بیٹھیں گے, اور کون سے 40-45 لوگ, جس میں 12 یا 14 لوگ ہمارے ہونے تھے. ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے 12 لوگ بھیج دیجئے, باقی فارم 47 کے سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ جانتے ہیں اس شہر سے کون کون گیا ہے, انہوں نے قومی سلامتی کا فیصلہ کرنا تھا. ہم نے یہ کہا کہ آپ حقیقی نمائندوں کو بلائیں,
آپ ایک APC کریں, آپ ان لوگوں کو بلائیں جو عوام کے نمائندے ہیں, بلوچستان کے ہر خطے سے ان لوگوں کو بلائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. بلوچستان میں بچہ جانتا ہے کہ دوسرے نہیں 5ویں نمبر والے کو الیکٹ کرایا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بلائیں, ہم 8 10 12 لوگ کیوں لے کے جائیں, پورا ایک اتنا بڑا خطہ ہے جو زخم خوردہ ہے, ایک بڑی APC بلائیں جس میں بات ہو سکے. ایک بند کمرے میں 40 گنے ہوئے لوگوں کو بٹھا کر قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے, اور خاص طور سے جب آپ عمران خان کی آواز کو باہر کر رہے ہیں. ہمیں بات بھی نہیں کرنے دے رہے عمران خان سے, ہم نے اتنا کہا کہ ہمیں ان سے مشاورت کرنے دو, وہ بھی نہیں کرنے دی. عدالت کے فیصلے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا حق ہے ان سے ملنا, ان کے رفقا کا حق ہے ان سے ملنا. تو جب آپ فسطائیت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو سلامتی کے لیے سیشن بلایا تھا, آپ آئے کیوں نہیں؟ ہم آئیں گے, لیکن اس سیشن میں آئیں گے جو بامانی ہو, جہاں واقعتاً عوام کے نمائندے بیٹھے ہوں, صرف سر خم کیے وہ لوگ نہ بیٹھے ہوں جو فارم 47 پہ آئے ہیں اور فیصلے سن کر وہ چلے جائیں. ہم فیصلہ سازی میں اپنا رول ادا کریں گے, اپنا جو وجود ہے اس کا احساس دلائیں گے. ہم صرف سر جھکا کر سننے کے لیے نہیں جائیں گے. تو یہ سیشن ہوگا, ہمارے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ملک آگے بڑھ سکے. PTI کی آواز کو, عمران خان کی آواز کو سننا ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ہوگا ملک فلاح کی جانب بڑھے گا. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگلے کریں نا اجلاس میں لے کوشش, کے آئیں. وہ کریں نا ایک بامانی کوشش, کہیں نا کہ عمران خان سے ان کو ملنے دو, کہیں نا کہ عمران خان کو پیرول پہ آنے دو, کہیں نا کہ ایک بڑی کانفرنس بلاؤ جس میں حقیقی نمائندے موجود ہوں. صرف نشستن برخاستن تو ہمارا مقصد نہیں ہے. یعنی کہ اس کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان پیرول پہ باہر آئیں گے تب بھی آپ قومی اسلام, یا ان سے ہماری گفتگو تو ہونے دیں نا. آپ ہماری گفتگو بھی نہیں ہونے دے رہے. عدالت کے فیصلے ہیں, اس کے باوجود آپ گفتگو نہیں ہونے دے رہے. ہم کہتے ہیں جیسے اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ایک بڑا اجلاس بلائیں, جوائنٹ سیشن چلیں, اسی پارلیمان کا بلا لیں. ہمیں تحفظات ہیں لیکن اس میں زیادہ لوگوں کی شمولیت ہوگی. کیوں آپ اس شمولیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں وہ لوگ موجود ہوں, اختر مینگل موجود ہوں, اس میں وہ لوگ موجود ہوں جن کو بلوچستان کے عوام کا اعتماد حاصل ہے, ان کی بات سنیے. اپوزیشن اتحاد کے ساتھ عید کے بعد آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, جو پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں پنجاب سے لوگ نہیں نکل پائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور علی امین صاحب جو ہیں فضل الرحمان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو پارٹی کے اندر ہر بندے کی ڈیفرنٹ رائے ہے, جو نہیں, کوئی ڈیفرنٹ رائے نہیں ہے. عمران خان کی ایک رائے ہے, سب عمران خان کی رائے کے پابند ہیں. عمران خان صاحب کی بالکل یہ رائے ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ہم نے شاہد خاقان عباسی کو لے کر چلنا ہے, سندھ کی جو پارٹیاں ہیں, GDA کی پارٹیاں ہیں, پیر صاحب پگاڑا ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اختر مینگل صاحب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ بالکل ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. اس سے اگر کوئی علاقائی سیاست کی وجہ سے کوئی بات کرتا ہے, کوئی روگردانی ہوتی ہے, تو وہ ایک غلطی ہے, اور انشاءاللہ یہ غلطی درست ہو جائے گی. عید کے بعد احتجاج ہے. دیکھیں احتجاج کی شکل کیا ہوگی یہ بات سامنے آ جائے گی. ہم ایک لائے عمل کے تحت چلیں گے, فراست سے چلیں گے, تحمل سے چلیں گے, اور ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے, ہمارا مقصد ملک میں آئین اور قانون کی بحالی ہے. ہم اس جانب بڑھیں گے. یہ ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے, یہ ایک مربوط لائے عمل ہوگا جو آپ کے سامنے آئے گا. شیر افضل مروت, فیصل چودھری, وہ بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور کون؟ یہ 2 بس یہی ہوا نا, پھر بھول جائیں گے کیا ان کی وقت ہے اور کیا ریلیونس ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کو چوتھا اور 5واں نام بھی گنوائیں. 2 سال بڑی محنت کی افضل مروت صاحب نے اس وقت. دیکھیں عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں, وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے جی ہمارے جو ہے نا بھرے جاتے ہیں, کان بھرے جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, نہیں ایسا کچھ نہیں. خان صاحب بہتر جانتے ہیں کس نے کیا کیا اور کس نے پارٹی کو فائدہ پہنچایا, کس نے نقصان پہنچایا. انجینئر محمد علی مرزا کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بناتے نظر آئے. آپ کے سامنے سے چیزیں گزری, ان کو کچھ نہیں, میں ان کو فالو نہیں کرتا, میں نے نہیں سنی ان کی بات. ان کو عید کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو, پاکستان کے لوگوں کو, اور کوئی شعر بھی سنا دے فیض احمد فیض صاحب کا. دیکھیں عید جو ہے, میں